الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے رضا مصور اسراف سے شادر خدمت ہے. مومنین کرام، بینکنگ کے احکامات چل رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اب آج کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں، بہت ہی اہم ترین گزارش ہے. تمام مومنین مسلمین سے گزارش ہے کہ بینکنگ کے ساتھ ہمارا ہر روز کا تعلق ہے. بعض اوقات ہم پیسے رکھتے ہیں، نکلواتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، قسطوں پر چیزیں وغیرہ لیتے ہیں، تو بینک کا علم ہونا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنے اس روزی کو جس پر ہم اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں حرام نہ کر رہے ہوں. فقہ محمد وال محمد میں بہت ساری گنجائش ہے. نیت کی تبدیلی سے بھی آپ اپنی حرام چیز کو حلال میں تبدیل کر سکتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سود کیا ہوتا ہے اور کس سے سود لینا جائز ہے. اس وقت پاکستان میں بینکوں کی اقسام کتنی ہے، ہم کس بینک میں پیسے وغیرہ رکھ کر نفع وغیرہ لے سکتے ہیں. اگر مجھے پرائیویٹ بینک سے 10,000 روپے منافع ملا ہے تو کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ وغیرہ دینا پڑے گا. کون سے بینک میں ہم فکس منافع پر رقم وغیرہ رکھ سکتے ہیں. کیا ہم کسی بینک سے گھر، پلاٹ یا گاڑی وغیرہ کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں. کیا قسطوں پر گاڑی، ٹریکٹر، فریج وغیرہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. ان تمام باتوں کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں. بار بار اس کا تذکرہ کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے. جن مومنین نے ان ویڈیو کو نہیں سنا، اس میں ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیتے ہیں، ان کو ضرور سنیں تاکہ وہ اس سے زیادہ مستفید ہو سکے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہمارا عنوان ہے کہ کیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے، پرائز بانڈ کا لین دین کرنا کیسا ہے، بیمہ یا انشورنس پالیسی کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو بغیر تاخیر کے آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی موسو بیٹا شروع کریں. السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا. آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ کیا بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن رات بینک میں کام کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. وہ ڈپارٹمنٹ، وہ شعبہ جس میں سود وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے، اس میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پر میں سود کی ڈیفینیشن کرنا ایک بار پھر ضروری سمجھتا ہوں. پیسے کے بدلے میں اضافی پیسے ملوا کر زیادی رقم واپس لینا یا دینا سود کہلاتا ہے. اور سود کا لینا یا دینا یہ ہر حالت میں ناجائز اور حرام ہے. اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو سود کی لعنت سے بچنا بھی ضروری ہے. ایسا ڈپارٹمنٹ عام طور پر جسے آج کل کی بینکنگ کی زبان میں کریڈٹ ڈپارٹمنٹ یا بزنس ڈپارٹمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، رقم کی صورت میں قرضہ لیتے ہیں اور بعد میں اضافی رقم اس میں ملا کر قسطوں کی شیپ میں یا ویسے واپس کرتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کے قرضے یا لون کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، جو پروسیس کرتا ہے بینک مینیجر یا کوئی اور شخص وہاں پہ سائن اینڈ سٹیمپ کرتا ہے، جو کیشیئر وغیرہ پیسے اٹھا کر دیتا ہے، تو وہ سبھی سود کے کاروبار میں ملوث ہے اور اس قسم کا کام کرنا جائز نہیں ہے اور ایسی نوکری بھی بینک میں کرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ ایسے تمام ڈپارٹمنٹ جس میں سود وغیرہ کا کام نہیں ہوتا، مثلا کوئی بندہ ہے وہاں پہ ڈرائیور ہے بینک میں، یا گارڈ ہے، یا آپریشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ بیٹھو جس کا کام صرف اکاؤنٹ کھولنا ہے، چیکوں کی پوسٹنگ کر کے پیسے وغیرہ دینا ہے، ڈرافٹ وغیرہ بنوانا ہے، یا اور بہت سی ٹرانزیکشن ہے، یا بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ سود کی بات نہیں ہوتی. ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا جائز ہے. جی آغا صاحب، کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میں 3 سال تک بینک کے ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا رہا جہاں سود کا کام تھا، لیکن مجھے مسئلے کا نہیں پتہ تھا.
تو کیا وہ میرا سارا کمایا گیا مال حرام ہو گیا؟ فقہ محمد وال محمد میں اور ویسے بھی اسلام میں بھول چوک ہر حالت میں معاف ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارا رئیس یا دوست بھائی ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا رہا ہے جس میں اس کو علم نہیں تھا یہ سود ہے یا نہیں ہے، یا اس نے خود بھی پتہ نہیں رکھا، اب اس نے خیال کیا اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سودی کام میں کرتا رہا ہوں، تو جو پیچھے کمایا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے وہ جائز ہے، اس میں وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے بندہ احتیاط کرے، پچھلا جو کچھ ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. جی اگر صاحب اگلا سوال ہے کہ ایک آدمی کسی کافر بینک میں کام کرتا ہے تو کیا اس کی یہ نوکری کرنا درست ہے؟ کافر بینک میں، چاہے وہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو، آپریشن ڈپارٹمنٹ میں ہو، کیونکہ کافر سے سود لینا جائز ہے، تو کافر بینک میں وہ جس طرح کی بھی نوکری کر رہا ہے اسی طرح کی نوکری کرنا اس کی جائز اور حلال ہے. جی اگر صاحب بیمہ پالیسی یا انشورنس کیا ہوتی ہے؟ اگر حکومت یا کسی بیمہ کمپنی، تھوڑا سا غور کرنا، اگر حکومت یا کسی بیمہ کمپنی اور پالیسی ہولڈر کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ وہ ہر ماہ یا ہر سال ایک خاص رقم دیتا رہے گا تاکہ اسے اگر کوئی نقصان پہنچے تو حکومت یا کمپنی اس کا تدارک کرے، یہ سارا عمل جو ہوتا ہے یہ بیمہ پالیسی یا انشورنس پالیسی کہلاتا ہے. اس میں کبھی بیمہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کا ہوتا ہے، کبھی آگ لگنے کا، کبھی ہوائی جہاز کا، کبھی کشتی وغیرہ کا ہوتا ہے، اور اسے ہم بیمہ کہتے ہیں. جی اگر صاحب بیمہ پالیسی میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں؟ جب بھی آپ کو بیمہ یا انشورنس وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، بیمہ کمپنی یا حکومت کی پیشکش، اس میں پیشکش کرتی ہے آپ اتنے پیسے جمع کرواؤ، اتنے سال کے لیے کرواؤ، ہم فلاں چیز کی آپ کو انشورنس کر دیں گے، زندگی کی، مال کی، آگ کی. تو یہ ہو گئی کمپنی کی پیشکش. نمبر 2، پالیسی ہولڈر کا قبول کرنا، جس کی پالیسی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے قبول کرے، وہ باقاعدہ دستخط وغیرہ ہوتے ہیں. نمبر 3، وہ چیز جس کا بیمہ کیا گیا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ آگ کا ہے، زندگی کا ہے، فلاں چیز کا ہے، اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے. نمبر 4، رقم کا تعین کرنا، یا منتھلی یا سالانہ جتنی قسط ادا کرنی ہے اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے. جب یہ 4 اجزاء ملیں گے تو پھر پالیسی کا ہونا یا کرنا وہ جائز ہوگا. جی اگر صاحب کیا گھر، گاڑی یا کاروبار کی انشورنس کروائی جا سکتی ہے؟ گھر، کار یا کوئی کاروبار وغیرہ، اس میں آگ لگنے کی نیت، نقصان ہونے کی نیت، یا اور کوئی جس میں صرف اور صرف نقصان کا تدارک کیا جائے، اس نیت سے ان تمام چیزوں کی انشورنس کروانا جائز ہے اور کروائی جا سکتی ہیں. جی اگر صاحب ایک شخص سالانہ ایک ساتھ جمع کرواتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ 20 سال کے بعد مجھے اتنے پیسے ملیں گے، تو کیا ایسی انشورنس کروانا جائز ہے؟ پیسے کی نیت سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، البتہ وہ اپنی نیت کو تھوڑا سا تبدیل کر دے کہ میں جو یہ اقساط وغیرہ جمع کروا رہا ہوں یہ اس نیت سے آئے کہ اللہ نہ کرے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو اضافی رقم مجھے ملے گی میں اپنے علاج پر خرچ کروں گا، یا موت کی صورت میں ملنے والی اس رقم سے میرے کفن دفن کا انتظام ہوگا، یا یتیم بچوں کو تھوڑی سی سہولت مل جائے گی. اگر وہ اس نیت سے انشورنس پالیسی کروائی جائے اور قسطیں وغیرہ دے رہا ہے تو یہ عمل اس کا جائز ہے. لیکن اگر اس کے ذہن میں صرف اور صرف منافع یا پرافٹ لینا ہوگا تو اس طرح کا جو پرافٹ ہوگا وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، اور اس طرح کرنا، سود لینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. جی اگر صاحب کیا کافر ملک میں منافع کی نیت سے پالیسی کروائی جا سکتی ہے؟ کافر بینک میں ہر لحاظ سے نوکری بھی کی جا سکتی ہے منافع کی نیت سے، کیونکہ ان کافروں سے سود لینا جائز ہے، پالیسی وغیرہ بھی کروائی جا سکتی ہے. جبکہ مسلم ملک میں یا مسلمانوں کے اس بینک میں جہاں پر کافر وغیرہ لین دین نہیں کرتے، وہاں پر پرافٹ کی نیت سے پالیسی کروانا یا نوکری وغیرہ کرنا جائز
नहीं आए। जी जी आगा साहब, क्या प्राइज बांड की खरीदो फरोख्त करना जायज़ है? बहुत ही अहम सवाल है। प्राइज बांड, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में भी जितने पैसे लगाकर आप प्राइज बांड लेते हैं, कुरानदादी के बाद उतने ही पैसों के बदले में आप प्राइज बांड बैंक को सेल कर देते हैं, क्योंकि प्राइज बांड में पैसों में कमी बेशी नहीं होती। एक्चुअल रकम पे लेना और एक्चुअल रकम पे ही वापस कर देना ये जायज़ है। लेकिन एक बात का ख्याल है, ये वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जबकि पाकिस्तानी बैंकों में आजकल ऐसा नहीं होता। अगर बैंक आपको एक प्राइज बांड देता है 1000 रुपये में और वो कहता है कि 2 महीने के बाद यही प्राइज बांड आप ले आए, हम 1000 के बदले में आपको 1200 या 1300 देंगे, तो इस तरह का प्राइज बांड खरीदना और फरोख्त करना नाजायज़ है। अगर रकम के बदले में उतनी ही रकम मिले तो प्राइज बांड का खरीदना भी जायज़ है और उसे फरोख्त करना भी जायज़ है। जी आगा साहब, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि क्या प्राइज बांड पर निकलने वाला इनाम लेना जायज़ है? बहुत ही अहम सवाल है। हम देख रहे हैं कि तकरीबन मंथली बेसिस पे मुल्क पाकिस्तान में कुरानदादी होते हैं, कभी कराची, कभी कुहाट, कभी कहीं मुख्तलिफ शहरों में होती है, वहाँ पे इनामात निकलते हैं। किसी का इनाम निकल जाए तो वो एक्स्ट्रा इनाम है, अगर न निकले तो वो असल रकम तो वापस हो रही है। जिसका इनाम भी निकला है वो भी असल रकम उसको मिल रही है, उस पर इजाफी इनाम निकल रहा है। तो इस तरह का जो इनाम निकलता है वो फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में जायज़ है। लेकिन अगर इनाम इस तरह निकले कि लोगों ने प्राइज बांड वगैरह ले ली है, किसी एक को बहुत ज़्यादा इनाम मिल गया जिससे लॉटरी में होता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो भी हम जिक्र करेंगे, और कुछ लोग असल ज़र से भी दूर हो गए हैं, तो इस किस्म का इनाम निकलना नाजायज़ है। जबकि प्राइज बांड में असल ज़र भी मिलता है और गवर्नमेंट उसे इजाफी रकम देती है, तो इस तरह का प्रॉफिट लेना जायज़ है। आखिर में दुआ है कि करीम अल्लाह हम सब को अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद समझने की तौफीक अता फरमाए। मोमिनीन से फिर गुजारिश है कि हमारी इन वीडियोज़ को न सिर्फ अपने घरों तक महदूद रखें बल्कि दूसरे मोमिनीन तक भी पहुँचाएँ, ताकि फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद के मसाइल की तरवीज में आप भी हमारा साथ दे सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजा आल मोहम्मद। लदू वाली अल वली इश्क़ फातिमा मुर्तज़ा वाली।